آداب عرض جناب، آج ہم اردو زبان میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتابوں میں سے ایک کتاب شہاب نامہ پر بات کریں گے۔ شہاب نامہ بہت مشہور و معروف کتاب ہے اور میرے ساتھ میری مطالعاتی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اس کا کوئی حصہ بھی نہیں تھا، میری لسٹ میں بھی شامل نہیں تھا کہ کبھی شہاب نامہ کو پڑھوں گا، اس لیے کہ میں دوسرے علوم کی اور دوسرے معاملات کی کتابوں کو پڑھ رہا تھا۔ لیکن زندگی میں کچھ دورانیہ ایسا آیا کہ بعض دوست جب بھی ملتے تھے یا مثلا اتفاق ایسا ہوا کہ جو بھی آدمی مل رہا ہے جس کو پتا چلا کہ بھئی یہ پڑھنے لکھنے کا ذوق رکھتے ہیں، تو اس نے پلٹ کے پوچھا کہ آپ نے شہاب نامہ پڑھی ہے؟ تو میں کہتا تھا کہ میں نے نہیں پڑھی، تو وہ آگے سے مجھے پلٹ کے کہتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے، آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی، آپ نے شہاب نامہ کو نہیں پڑھا۔ تو میں اب پریشان ہو جاتا تھا کہ بھئی 10 کتابیں جو میں نے پڑھی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور شہاب نامہ نہیں پڑھی تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں پڑھا۔ اس ذہنیت اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ شہاب نامہ کو میں نے پڑھا، اور کافی ضخیم کتاب ہے، 1200-1300 صفحے کی، اور حیرت اس بات پہ ہے کہ اتنی ضخامت کے باوجود لوگ اس کو اتنا کثرت سے پڑھتے ہیں، اور آج بھی یہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ بکتی ہے۔ یہ بایوگرافی سے متعلق ایک بات کہتا ہوں کہ چونکہ یہ قدرت اللہ شہاب صاحب کی آٹو بایوگرافی ہے، بایوگرافی کسی آدمی کی بھی سوانح عمری بایوگرافی کہلاتی ہے، اس کی زندگی کے واقعات کا مجموعہ، اور اگر وہ آدمی خود لکھتے اس کو تو وہ آٹو بایوگرافی کہلاتا ہے۔ صرف دوستوں کے لیے، مقتدیوں کے لیے یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ انسان کے تقریباً 5 قسم کے تعلقات ہیں، یعنی یہ میں فہرست نہیں بنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس سے ایک آدھ زیادہ بتائیں، ہو سکتا ہے اس سے ایک آدھ کم بتائیں، لیکن عموماً شاید یہی فریم بنتا ہے 4 یا 5 تعلقات۔ ایک انسان کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے، دوسرا انسان کا تعلق اپنے خدا سے ہوتا ہے، تیسرا تعلق انسان کا اپنے اہل و عیال سے، گھر والوں سے ہوتا ہے، چوتھا تعلق انسان کا اپنے سوشل سرکل سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ملنے والوں سے ہوتا ہے، اور 5واں تعلق اس کا عمومی معاشرے کے ساتھ اور ماحول کے ساتھ جو اس کی مطابقت ہے اس سے انسان جو ہے وہ تعلق پیدا کرتا ہے۔ شہاب نامہ کی خصوصیت یہ ہے بایوگرافیز میں کہ شہاب نامہ کے اندر شاید میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سے ہر قسم کے تعلق پر بات کی گئی ہے، یعنی یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بایوگرافی کے تمام تر اجزاء، بایوگرافی کے لیے جو بھی بات ضروری ہے وہ تمام تر باتیں، ان میں سے ہر قسم کی بات، اب وہ بات کتنی اچھی ہے کتنی بری ہے یہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ بات موجود ہے یا نہیں ہے، اس میں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بایوگرافی کے لیے جتنے اجزاء کی ضرورت ہے وہ تمام تر شہاب نامہ میں موجود ہے۔ ان میں سے 5 قسم کے تعلقات پہ قدرت اللہ شہاب صاحب نے کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ضرور کہا ہے۔ اپنے آپ پر تو انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اپنے حالات و واقعات پہ، اور کہیں بہت جگہوں پہ ایسا لگتا ہے کہ خود احتسابی، سیلف انالیسز، سیلف ریکگنیشن، خود شناسی، اس کی طرف ان کا بہت دھیان تھا، اور ان کے تصوف کے بارے میں آج تک ان کو ریویو کرنے والے، ان پہ بات کرنے والے بحث کرتے ہیں کہ وہ صوفی تھے نہیں تھے، ولی تھے نہیں تھے، مجھے وہ باتیں نہیں کرنی، میں نے چونکہ ان کی اس کے علاوہ کوئی تصنیف نہیں پڑھی، اس لیے میں صرف اور صرف شہاب نامہ پہ بات کروں گا۔ ان کا آخری چیپٹر جو ہے اس کتاب کا وہ ہے چھوٹا منہ بڑی بات۔ اس آخری چیپٹر کے اندر انہوں نے اپنے اور خدا کے تعلق کو اور اپنی روحانیت کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کا اپنے اہل و عیال سے تعلق ایک سے زیادہ چیپٹرز میں دکھائی دیتا ہے کہ ایک پورا چیپٹر انہوں نے اپنی زوجہ پہ لکھا ہے، ایک پورا چیپٹر انہوں نے اپنی والدہ پہ لکھا ہے، اور بچپن کے واقعات میں بھی جا بجا مختلف قسم کے ذکر اذکار ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو اپنے دوستوں کے ساتھ جیسا یارانہ تھا، جو تعلق تھا، اس کے اوپر بھی بات انہوں نے ضرور کی ہے۔ ممتاز مفتی وغیرہ، اشفاق احمد وغیرہ، اور بھی جو دوست احباب ان کے تھے،
ان پہ انہوں نے بہت حد تک بات کی ہے، اپنے خطوط کو ذکر کیا ہے، ان کے ساتھ اپنے خطوط اس میں شامل کیے ہیں، اور ان کا جو معاشرے کے ساتھ جو تعلق تھا۔ اب شہاب نامہ کی اہم بات یہ ہے، کتاب سنانا میرا مقصد نہیں ہوتا، لیکن اصل میں یہ سی ایس ایس افسر تھے، آئی سی ایس اس وقت ہوتا تھا، انڈین کمیشن سروسز غالباً یہ مخفف ہے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی اہم ترین پوسٹوں پہ رہے، پاکستان کے اہم ترین عہدوں پہ رہے۔ جب آدمی اس قسم کے کسی عہدے پہ ہوتا ہے تو اس کا ورلڈ ویو ایک علیحدہ ہوتا ہے، یعنی وہ ان معاملات کو اور سطح سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس سطح سے ایک عام آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس سطح کا بیان اور اظہار، ایک بات، دوسری بات یہ کہ اس سطح سے معاملات کو دیکھ کر پاکستان کے حالات اور احوال پر بات کی۔ سیکنڈ لاسٹ یا شاید تھرڈ لاسٹ چیپٹر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سے متعلق میری یہ تجاویز ہیں۔ تو شہاب نامہ جو بایوگرافیز پڑھنا چاہتے ہیں، جو دوسروں کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جو زندگی کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ زندگی چلتی پھرتی کیسے ہے، فکشن سے ہٹ کے، کسی کہانی فسانے سے ہٹ کے، وہ شہاب نامہ کو ضرور پڑھیں۔ میرا اس پہ ایک چھوٹا سا کرٹیسزم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض جگہ پہ، اب چونکہ 1200-1300 صفحے کی کتاب ہے تو پوری ٹھیک تو نہیں ہو سکتی نا، اس میں بس ایک مسئلہ مجھے بعض جگہ پہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ زبان کے تقاضوں کو اور جملہ بندی کے تقاضوں کو بعض جگہ پہ کمپرومائز کیا گیا ہے۔ آپ ضرور خریدیے، ضرور پڑھیے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں تک شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بھی اس کتاب سے استفادہ کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آنے والے دنوں میں آپ ویڈیوز کن موضوعات پہ چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔